اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ممالک ہمیشہ منظم اداروں کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک کے ادارے سیاسی مداخلت کی وجہ سے اپنی ڈگر سے ہٹ جائیں تو وہ نہ صرف اپنی تباہی بلکہ ملک میں انارکی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے وطن عزیز گزشتہ ادوار میں کچھ ایسے نااہل اور خود غرض حکمرانوں کے نرغے میں رہا جنہوں نے ملک کی اس ریڑھ کی ہڈی کو بھی اپنے ذاتی مفادات اور اکبر نوازی کے لیے استعمال کیا، جس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا ادارہ باقی بچا ہو جو ان کی دست برد سے باہر ہو۔ اگرچہ اس کا احساس تو صاحبان دل کو اس سے قبل بھی تھا، لیکن موجودہ حکومت کے کرپٹ افراد کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے بعد تو اب ہر طرف ایک شور برپا ہے کہ یہ ملک اب تک کس طرح چلتا رہا، جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ قائد اعظم کے اس پاکستان میں تھانے بکنا اور ان کی بولیوں کا رواج تو خیر بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، جبکہ کمیشن مافیا کی خود سری اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی منصوبے کا 70% حصہ کسی بھی دفتر کے چپڑاسی سے لے کر سربراہ تک کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، اور پاکستان کے اصل مالک یعنی عوام کی بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے بھی انصاف کی دکانوں پر مقررہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ اس بات سے تو ہر پاکستانی واقف تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جو کہ سالہ سال خسارے سے دوچار اور کرپٹ مافیا کی وجہ سے اپنا ماضی کا وقار بھی کھو چکی ہے، لیکن یہ اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ سابقہ ادوار میں اکبر پروری کے مرتکب حکمرانوں نے انتہائی ذمہ داری بھی ان لوگوں کو سونپ رکھی تھی جو کہ کسی دفتر میں کسی کم ترین ذمہ داری کے قابل بھی نہیں تھے۔ یعنی پی آئی اے میں ایسے پائلٹس کا انکشاف ہوا ہے جو نہ صرف جعلی ڈگریوں کے حامل تھے بلکہ ان کی تعلیم میٹرک سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ اپنے آقاؤں کی ایما پر کئی سالوں سے جہاز اڑانے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا وہ بےہودہ اور گھٹیا عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت اور سزا تجویز کی جائے وہ کم ہے۔ اور آج ہم نے زیر نظر ویڈیو کے لیے انہی بدبودار اور انسان دشمن کرداروں کا انتخاب کیا ہے جن کے مکروہ چہرے حال ہی میں سامنے آئے ہیں، اور بھلا ہو سپریم کورٹ کا جس نے فوری طور پر ایسے بے چہرہ لوگوں کو نہ صرف نوکری سے فارغ کرنے بلکہ انہیں سخت ترین احتساب کے عمل سے گزارنے کا حکم صادر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، کرپشن کی اس بدبودار نگری میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، خبر کے مطابق پی آئی اے کے ملازمین نے پچھلے ایک طویل عرصے سے یہ مقدمہ دائر کر رکھا تھا کہ ان کے محکمے میں مستقل ملازمین اور نئے باصلاحیت لوگوں کا حق مارتے ہوئے اکربا پروری کی بدولت ایسے سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے جو نہ ہی تو تعلیم کے حوالے سے اور نہ ہی تجربے کے تناظر میں اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ موجودہ عہدوں پر فائز رہ سکیں، بلکہ ان کی یہ غیر قانونی بھرتیاں صرف اور صرف صاحبان اقتدار کی خوشنودی کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو فوری طور پر نوکری سے فارغ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ماضی کے رواج کے مطابق، جو کہ ہمیشہ سے ہی ہر قانون سے بالا رہا ہے، سابقہ حکومتوں میں پی آئی اے کے ان ملازمین کے احتجاج پر کسی نے کوئی کان دھرنے کی تکلیف نہ کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہر دو سابقہ حکومتوں کے چاچے مامے ان بدعنوان عناصر کے پیچھے تھے، حتیٰ کہ خود جناب آصف زرداری اور میاں برادران کے چہیتوں کی بھی ان میں ایک بڑی تعداد شامل تھی جن پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا۔ مگر آخر تابہ کے وقت کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ کسی بھی موڑ پر کروٹ ضرور لیتا ہے، جبکہ اس دفعہ وقت کے یہ بدلتے موسم ماضی کی نسبت قطعی طور پر جدا نظر آتے ہیں، جس میں نہ تو کسی نظریے کی ضرورت کا کوئی گزر ممکن ہو پا رہا ہے اور نہ ہی کسی این آر او میں اتنی جان باقی ہے کہ وہ وقت کے اس تیز دھارے کو پھیر سکے۔ سو ناظرین، گزشتہ دنوں اس تکلیف دہ مقدمے کی طرف سے ایک خوشگوار خبر اس نصیبوں ماری قوم کو سننے کو ملی، جس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے لاہور بینچ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فوری حکم صادر کیا کہ ان 3 پائلٹس اور 50 کے قریب کیبن کریو کے عملے کو، جن کے خلاف جعلی ڈگری ہولڈرز ہونے کا جرم ثابت ہو چکا ہے، نہ صرف فی الفور نوکریوں سے فارغ کیا جائے
بلکہ قانون کے مطابق انہیں سزائیں دیتے ہوئے ان کی وصول کردہ تنخواہوں کو بھی واپس لیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہمارے سابقہ سیاسی ناخداؤں کے ان لاڈلوں میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جنہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے۔ ناظرین محترم، شاید یہ انوکھی خبر بھی ہمارے معاشرے میں جنم لے سکتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ انکشاف بھی ہمارے خوابیدہ سمندر میں کوئی ارتعاش پیدا نہ کر سکے گا کہ یہ 3 پائلٹ اور باقی کرپٹ خواتین و حضرات تو محض مشت از خروارے کی صورت ایک نمونہ ہے، بلکہ ان جیسے ابھی سینکڑوں اور افراد بھی PIA کی شہرگ پر سوار ہیں جو اپنی کسی قابلیت کی بنا پر اس منصب کے اہل نہیں بنے، بلکہ ان کے پاس بھی جعلی ڈگریاں ہیں۔ اور اس موقع پر ہمیں ملک خداداد کے صوبہ بلوچستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ، جو کہ ہر وقت نشے میں بدمست رہتے تھے، کا یہ قول بے وقار یاد آ رہا ہے کہ ڈگری جعلی ہو یا اصلی، وہ ڈگری ہی ہوتی ہے۔ مگر ہمیں یقین کامل ہے کہ وطن عزیز میں اب کے جو ہوا چل نکلی ہے، اس میں اب ایسا اندھیرا ممکن نہیں رہ سکے گا، اور ان باقی ملازمین کے خلاف جاری مقدمات کو بھی نہ صرف تیزی سے نمٹایا جائے گا، بلکہ اس بےہودہ جرم کے مرتکب افراد کو ایسی سزائیں بھی دی جائیں گی جو آئندہ آنے والوں کے لیے درس عبرت کا کام دے سکیں۔ لیکن اس سے بھی انصاف کے تقاضے ہرگز پورے نہیں ہوتے جب تک ان طاقتور لوگوں جو کہ اس رسم بد بانی تھے اور جنہوں نے ریاست پاکستان کو کبھی بھی ایک ماسی ویڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی، کو احتساب اور ذلت آمیز احتساب سے نہ گزارا جائے، کیونکہ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک بدترین دھوکہ تھا جس کی وجہ سے کسی بھی لمحے ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی تھیں۔ لیکن مقام شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد ترجمان PIA کے مطابق ان تینوں پائلٹس اور 50 کے قریب کیبن کریو کے کرپٹ عملے کو فارغ کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہمیں امید ہے کہ اس معاملے کا اگلا پہلو شاید آپ کو حیران کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ نااہل ٹھہرنے والے ان تینوں پائلٹس کی تعلیم میٹرک یا اس سے کم تھی اور وہ بس چلانے کے اہل بھی نہیں تھے، لیکن سلام ہے ہمارے حکمرانوں کے ظرف بے پایاں کو جنہوں نے خربوزوں کی حفاظت کے لیے گیدڑ بٹھانے پر ضد کی، جبکہ یہ دلچسپ حقیقت بھی سنتے چلیں کہ ان جعلی ڈگری ہولڈرز کو جہاز چلاتے ہوئے 15 سے 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن کبھی کسی نے ان کی تصدیق کی ضرورت نہ سمجھی، اور ان مقدمات کو بھی 15 سال کا وقت ہو چکا تھا، لیکن خدا بھلا کرے ہماری متحرک جوڈیشری کا، جس نے 15 سال بعد اب اس مقدمے کا فیصلہ کر کے ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا قوم کو تحفے میں دیا ہے۔ ناظرین محترم، ان بھرتیوں کے ڈانڈے محترمہ بے نظیر بھٹو کے عہد سے لے کر میاں نواز شریف کے عہد بے وقار سے ملتے ہیں، لیکن ہمیں کہنے دیجئے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد ایسے مقدمات کے فیصلے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کی فہرست میں آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے نااہل اور مجرم ہونے کے باوجود اتنے طویل عرصے تک حکومتی مراد کا لطف لیا، اگر ان کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ وجود میں آ جاتا تو اس میں یقیناً وہ قوتیں بھی برابر کی گنہگار ٹھہرتیں جنہوں نے اس کا فیصلہ کرنے میں 15 سال کا وقت لیا، جبکہ ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ اس عظیم جرم کے مرتکب وہ افراد جنہوں نے PIA جیسے باوقار ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے نااہل اور بھرتی کر کے تباہی کے موجودہ دہانے تک پہنچایا، ان کو اس جرم کی پاداش میں کیا کوئی سزا دی جائے گی، یا وہ ہمیشہ کی طرح تم قتل کرو کہ کرامات کرو کی صورت دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے پر تولتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں امید واثق ہے کہ موجودہ حکومت، جس نے نہ صرف ان تباہ حال اداروں کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، بلکہ ماضی کے ان کرپٹ عناصر کو بے نقاب کر کے ان کے اعمال کا حساب کرنے کا تہیہ بھی کر رکھا ہے، وہ کم از کم اس بے وقار ماضی کو دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔